ہوگا. لیکن حقیقت ہے کہ آج ہم امت مسلمہ نے وہ مقصد چھوڑا ہوا ہے. کیا وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ اتنا کچھ کر گئے. کہاں اللہ کے نبی لوگوں کو چھوڑ کر گئے؟ تبوک کی سرحدوں تک، ابھی عرب کے اندر ہی ہیں. اور عمر فاروق کا دور صرف 10 سال کا تھا. ایران، عراق، آج یہ جتنے مسلم کنٹری ہیں، 100+ کنٹریز دکھتے ہیں نا نقشے میں، یہ کس کی کوشش ہے؟ یہ شروع کے دور کے لوگوں کی کوشش ہے. کبھی سوچئے اس بات کو، غور سے سنیے گا جو میں کہنے لگی ہوں کہ مسلمان ایک تو ہوتے ہیں نا پرسنلی، افراد کے لیول پر کنورشن، یہ تو ہو رہی ہے الحمدللہ، سب کے سامنے ہے. مسجدوں میں بھی لوگ دیکھتے ہیں اور ٹی وی پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، اور الحمدللہ اللہ اپنا کام تو کرا ہی رہا ہے. ہم کریں نہ کریں اللہ کروائے گا. لیکن میرے اس سوال کا جواب ہم سب خود سے پوچھیں، آج قومیں اور پورے ملک کیوں کنورٹ نہیں ہے، کیوں کانکر نہیں ہوئے؟ بس یہ مسلم ملک ہے اور دیٹس اٹ. آپ کہیں گے کیا کریں، فوجیں لے کے چڑھ جائیں؟ صرف 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد، ابو بکر کی 2 سال کی خلافت کے بعد، صرف 10 سال میں اسلام میں یہ جتنے اس وقت ملک آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ تو چند ملک رہ گئے نا. اب نام لینے کو دل نہیں چاہتا، لوگ سوچتے ہیں سیاسی بات ہوگی اور ہماری عادت نہیں. لیکن ایک مثال آپ ماضی قریب میں ہے ہمارے پاس الحمدللہ، کہ ایک دنیا کی بہت بڑی طاقت سے آج سے 15-20 سال پہلے، اور وہ بلنڈ ہوئی اور اس وقت چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں میں موو ہو گئی. بس یہ ایک مثال دکھ رہی ہے ہمیں. ہم نے تو مسلم ملکوں کو جاتا ہی دیکھا. اسپین کل مسلمز کے ہاتھ میں تھا، آج نہیں دکھتا. وجہ کیا ہے؟ کیا وہ مشین خراب ہے، پروڈکٹ خراب ہے؟ نہیں، آج ہماری تربیت کا انداز خراب ہو گیا. دیکھیے، ماں یا باپ دونوں کو لوں گی، چونکہ میرے سامنے عورتیں بیٹھتی ہیں تو میری بات میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بار بار مدرس کا لفظ دکھے گا. لیکن اور بات بھی سچ ہے، ماں نے جو کام کرنا ہے وہ باپ نے نہیں کرنا. تربیت کی ذمہ داری اللہ نے ماں پہ ڈالی ہے. رب یربی تربیتاً، ماں کو دی ہے اللہ نے. اسی لیے تو اللہ نے ماں کو اتنے کاموں سے آزاد کیا تھا. کوئی ضرورت نہیں کسی فکر کی، تم بس گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کو پالو. لیکن اس کے لیے ماں کی تربیت کی بہت ضرورت تھی. باپ تو اگر پروٹیکشن اور مالی ذمہ داریاں پوری کر کے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو ہم سب کو اس وقت سوچنا ہے، کیا میری گود سے نبی پاک کے امتی کے طور پر بہترین امت تیار ہو رہی ہے؟ کیا دنیاوی، چلے اس کو چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی کوئی اتنا بڑا گول ہم نہیں لیتے، تو سیکنڈ لیول پہ آ جائیں. کیا میری گود سے دنیاوی ترقی حاصل کرنے کے قابل نسلیں پیدا ہو رہی ہیں؟ میں نے تو کتنے ٹین سے پوچھا آپ کیوں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جسٹ کیریئر، کمانا ہے کھانا ہے. کوئی شوق نہیں ہے علم کا، ریسرچ ورک مسلمس میں نہیں ہے. کیوریوسٹی، لوگوں کو دیکھنا ڈھونڈنا، کہاں ہے آج کوالٹی ہمارے پاس؟ ہم اپنے ملکوں کی یہاں کی دوسرے ملکوں کی بنی ہوئی چیزیں اگر اپنے ملکوں میں جا کے لگا بھی لیتے ہیں تو مینٹین ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے. تو کیا ہم نے بچوں کو دنیاوی طور پہ، ٹھیک ہے ہٹا دیجیے ایک طرف اسلام کو، خود ہی اللہ کروا لے گا انشاءاللہ وہ کام. یہ بتائے کہ جو میری تربیت کا انداز ہے، کیا میں اپنے بچوں میں وہ ایتھکس اور وہ خیالات ڈال رہی ہوں کہ وہ دنیا کے ایک ایکٹیو اور پرو ایکٹیو، اور یعنی ایکٹیولی کہہ کے آپ کہیے کہ وہ کامیاب انسان بنے، محنتی، جفا کش، ہارڈ ورکنگ، کام سے پیار کرنے والے. ہم اپنے تربیت کے انداز کو دیکھیں گے کہ ہم کس قسم کے پیرنٹس ہیں، کیونکہ ڈائگنوز ساتھ ہی ساتھ ہوگی، پھر یہ باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا. ہم ایک پریزنٹیشن پاور پوائنٹ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ دنیا میں پیرنٹنگ کے یا پیرنٹس ہونے کے کتنے مختلف انداز ہیں. تو گویا کہ یہ قسم کی سیلف ڈائگنوز ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے پیرنٹس ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مختلف قسم کے پیرنٹنگ کے سٹائل کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی اصل میں ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ میں کیسی ماں ہوں اور میں کیسا باپ ہوں. تو آپ دیکھیے کہ یہ قسم کی چیک لسٹ بھی ہے میرے اور آپ کے لیے. سب سے پہلی قسم جو ماں باپ کی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں پرفیکشنسٹ. ہر چیز میں پرفیکشنسٹ بننا چاہتے ہیں. وہ کوئی چیز کم درجے کی پسند کرتے ہی نہیں. ان کو یہ نہیں چاہیے ہوتا کہ کچھ ہو جائے کچھ نہ ہو جائے. بچوں کے لباس میں، ان کے ایٹیکیٹس میں، ان کی تعلیم میں، ان کے مستقبل کے بارے میں، ہر لحاظ میں پکی پکی پکی. یعنی وہ رعایت ہی نہیں دیتے اپنے بچوں کو. بہت امیدیں لگانے والے ماں باپ، آپ اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایسے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ان کے بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کی امیدوں پہ پورے ہی نہیں اتر سکتے.
وہ کہتے ہیں ہمارے امی ابو کو تو ہم سے وہ امیدیں ہیں کہ جو نہ ہم کر سکتے ہیں نہ کچھ، کیونکہ بات بات پہ وہ ڈانٹتے ہیں، بات بات پہ ان کو ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، لہٰذا بچے چڑچڑے ہو کے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری قسم کے ماں باپ کون سے ہوتے ہیں؟ پلیزرز، اپنے بچوں کو ہی خوش رکھنے والے، بچوں کو ہر حال میں خوش رکھنے والے، ان کا ہر مطالبہ پورا کرنا چاہتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے، نہ کبھی روکتے ہیں، نہ ٹوکتے ہیں، نہ ڈانٹتے ہیں، نہ مارتے ہیں، جو مرضی کرتے ہو کرو۔ اور خاص طور پہ بچے جب دوسروں کے گھروں میں گئے ہوں، اور خاص طور پہ جب وہ مسجدوں میں گئے ہوں یا کسی پبلک پلیسز پہ گئے ہوں، کہتے ہیں توڑو ان کی چیزیں، ان کافروں کو پتہ چلے۔ ہاں، کہہ لیجئے کہ یہ بچوں کے اشاروں پہ ناچنے والے بچے ماں باپ ہوتے ہیں، بچوں کو ہی خدا بنا لیتے ہیں۔ اور سچ بتاؤں، آج کے دور میں ہم ایسٹرن کنٹری سے آنے والے ماں باپ کے ساتھ ویسٹ میں آ کر یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ خوف کس بات کا آتا ہے کہ حکومت کا قانون ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور خاص طور پہ جب آپ کا بچہ ڈے کیئر میں چلا گیا تو پھر تو اس کو جاتے ہی یہ بات سکھاتے ہیں کہ بھی آپ کے ماں باپ آپ کو ڈانٹتے ہیں ہمارے، تو یہ نمبر ہے، آپ ذرا ان سے ہمارے سے بات کر لیجیے گا۔ آپ میں سے بہت ساری سسٹرز ایسی ہیں جو یہ گواہیاں دیتی رہتی ہیں۔ ایک دو نے مجھے انہی دنوں میں بتائی کہ بچوں کو وہ خود کہتی ہیں کہ اسکولوں میں جا کے یہ پہلے 2-4 دنوں یا شروع کے دنوں میں یہ چیزیں سکھاتے ہیں ہم لوگ کہ اگر تمہیں گھر میں کوئی کچھ کہے تو پھر تم نے یہ کرنا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب ہم ڈرے تو بہت ہی ڈر گئے، ہم اپنے بچوں کو پھر کچھ بھی نہیں کہتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ بگڑی ہوئی نسلیں، شرمندہ کرنے والی نسلیں، ہر جگہ وہ ہمارے لیے رسوائی کا سبب بنتی ہیں۔ جوتے اتارتے ہیں تو یوں مارتے ہیں، اوپر ادھر بستہ گھر آتے یوں پھینکا۔ آپ ڈانٹ ہی نہیں سکتے، آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ تیسری قسم کے پیرنٹس ایک ہوتے ہیں جو بہت زیادہ رولز بناتے ہیں، ٹو مچ، جیسا کہنا چاہیے کہ آرمی سٹائل، فوجی سٹائل کے، یہ گھر کا رول ہے، یہ میرے گھر کا رول ہے، بستہ ادھر نہیں رکھیں گے، کتاب ادھر نہیں رکھیں گے، یعنی بہت زیادہ ہر وقت گھر میں رولز بنانے لگے کہ گھروں کو چلڈرن پلیزنگ ہوم ہی نہیں رہنے دیتے۔ بچوں کو گھر گھر نہیں لگتا، ان کو گھر آ کے بھی ایسا لگتا ہے ہم اسکول میں ہی آ گئے۔ اچھا یاد رکھیے، جو مائیں ایسی ہوتی ہیں نا، وہ بیویاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کے اوپر اس قسم کی باتیں کرتی رہتی ہیں، یا آپ نے ادھر جوتا رکھ دیا، آپ نے کتاب ادھر رکھ دی، میں نے ابھی صفائی کی تھی، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا۔ تو لہٰذا ایسی جو مائیں ہوتی ہیں نا یا باپ جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ اپنے بچوں کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں، ججمنٹل بھی بہت ہوتے ہیں، ذرا سی بچوں سے غلطی ہو جائے چیخ پڑیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہر چیز میں نکتہ چینی۔ اچھا ایسے بچوں کو پھر جو کمی بچوں میں آتی ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسے بچے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، کیونکہ ماں باپ غلطی کرنے ہی نہیں دیتے۔ اتنے ڈیپینڈنٹ اور ہینڈی کیپ قسم کے بچے، ڈف قسم کے پیدا ہوتے ہیں ایسی چیزوں میں کہ وہ عقل نہیں استعمال کرتے، رولز فالو کر لیتے ہیں لیکن ڈنڈے کے زور پہ، اور جب کوئی سامنے ڈنڈا رکھنے والا نہ ہو تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بچے، ایسے ماں باپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ڈیسیژن پاور نہیں رہتی۔ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اپنے بارے میں بھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، تو بس وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہر چیز میں۔ کبھی آپ دیکھا کرے کچھ بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا، تو بعض دفعہ اپنی ماں سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا کروں، کیا پہنوں، کیا کھاؤں، کیونکہ ماؤں نے ہلنا ہی نہیں دیا۔ اور وہ ڈنڈا ماسٹر والا انداز کہہ لیجئے کہ ان ماؤں کا یا باپوں کا ہوتا ہے۔ چوتھی قسم کے پیرنٹس، اریٹیٹنگ پیرنٹس، تنگ مزاج، ہر وقت پارا چڑھا ہوا ہے، چڑچڑے، بات بات پہ دھمکاتے ہیں، اب ایسے ہو گئے، اب ویسے ہو گئے، یعنی یہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ ناپ تول کے رکھتے ہیں، اور بد مزاج ہوتے ہیں، اسمائلی نہیں ہوتے۔ وہ محبت کی گرمی جو ان کے سینے میں اپنے بچوں کے لیے بعض دفعہ مچلتی ہے، لیکن اپنے بد مزاج ہونے کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ ایسے ماں باپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ اکثر روڈ ہو جاتے ہیں، ربش، چڑچڑے، معاشرے میں بھی جائیں گے چیزوں کو ماریں گے، اپنے جوتوں کے آگے سے نوکوں کو توڑ لیتے ہیں ٹھڈے مار مار کے، باہر جائیں گے تو زور زور سے اپنے ہاتھ کی چیزوں کو دیواروں پہ ماریں گے، کیونکہ اندر غصہ ہے نا، ماں باپ نے چڑ کرا دی، ہر وقت چڑچڑ، چھوٹے بھائی نے کوئی چیز لے لی تو چڑ شروع ہو گئی، اس نے یہ کیوں کر دیا، اس نے یہ کیوں کر دیا۔ یہ بھی ماں باپ کا قصور ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے بچے ہماری سنتے کم اور دیکھتے زیادہ ہیں، یہ بھی ایک اپنے ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری سنتے ہی نہیں، شکر کریں نہیں سنتے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ جو رہے ہیں۔ تو ویسے بھی آڈیو اور ویژول کا فرق دیکھیے، آڈیو کیا ہے؟ صرف آپ سن رہے ہیں، تو ویژول کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں نا ویژول زیادہ اچھی، کیوں آپ کے سامنے ہم اسکرین کھولتے ہیں کہ اس سے ایک مائنڈ آپ کا سیٹ ہونے لگتا ہے نا۔ تو ماں باپ کو ویژولائز کر کے بچے زیادہ سیکھتے ہیں صرف ان کی لسننگ سے۔
تو جو ماں باپ اس طرح کے چڑچڑے ہوتے ہیں بچے پھر ان کی زیادہ سنتے نہیں، وہ بول رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو امی کی تو عادت ہے۔ پانچویں قسم کے پانچویں قسم کے ماں باپ کون سے ہوتے ہیں؟ احسان جتلانے والے ماں باپ، بلیک میلنگ کرنے والے، بلیک میلرز، بات بات پہ بچوں کو شرمندہ کرتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، ہم نے یہ قربانیاں دی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، تم تو میرے ایک ہی بیٹے ہو، میں نے تو تمہارے لیے اپنی زندگی لگا دی۔ اچھا عموماً اس میں اونلی مدرس ہوتی ہیں، سنگل پیرنٹس۔ مثال ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی، پھر کچھ سال میں بیوہ ہو گئی، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ساری زندگی شادی نہیں کی اس نے کہ چلو ان بچوں کے اوپر آس لگاؤں گی۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی ماؤں پہ اور ایسے بچوں پہ رحم کریں جو اکیلی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں اور ساری سزا بچوں کو دیتی ہیں، یا پھر شوہر سے نہیں بنی، انبن رہی، میاں بیوی کے آپس میں تلخی ہے تب بھی یہ حالات ہو جاتے ہیں، ڈائیورس ہو گئی، کچھ اور ہو گئی۔ یعنی ایسے معاملات میں جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ بچوں پہ اتنے احسان جتاتے ہیں کہ بچے خود کو مجرم سمجھتے ہیں۔ اچھا ایسے ماں باپ کی ایک اور علامت بھی ہوتی ہے کہ ان کا موسٹلی اونلی چائلڈ ہوتا ہے، ایک بچہ یا ایک بیٹا۔ خاص طور پہ ہمارے والد ہنس کے کہا کرتے تھے کہ کبھی ایک بیٹے والے کو اپنی بیٹی نہ دینا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا اکلوتا، لاکھوں کی جائیداد کا اکلوتا، تو کہتے تھے کہ ساس کی باتیں بھی تو اکلوتی ہی نہیں سننی ہے نا، اس نے لاڈ بھی کرنے ہیں تو ڈانٹنا بھی ہے تو اسی نے سننا ہے نا۔ اور حقیقت ہے اتنی پکی ہو جاتی ہیں مائیں ایسے بچوں کے ساتھ کہ پھر ایسے بچوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو وہ بیوی کے پاس بےچارا ہنس بولے تو کہتے بس تو بدل گیا، پہلے کمرے میں پہلے سیدھا میرے پاس بیٹھتا تھا اب تو اندر چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی کہانی ہوتی ہے۔ پھر یہ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کا بھی نہیں رہنے دیتی یا نہیں رہنے دیتے، اور بچے ایک گلٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر خاص طور پہ وہ نیک بچے ہوں یعنی اللہ سے ڈرنے والے تو پھر وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں پھر ہم اپنی ماں کو خوش کر رہے ہیں کہ نہیں، اپنے باپ کو خوش کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک حد سے بڑی بھی بات ہے۔ پھر چھٹی قسم کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ پراؤڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، متکبر ماں باپ۔ یہ کون ہے؟ ہر وقت باتیں کرنے لے، ٹو مچ ٹاکیٹو پیرنٹس کہہ لیں آپ ان کو۔ اپنی جوانی کے قصے، اپنے خاندان کے قصے، ہمارے باپ دادا یہ تھے، ہمارے نواب تھے وہ، ہماری